کے نبیوں کو عطا فرمائے تھے۔ سرکار نے فرمایا نا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، ان جیسے ہیں۔ اس امت کا سب سے بڑا عالم جو ہے حضور غوث پاک ہے، حضور غوث پاک ہے۔ تو آپ سرکار کے پاس جو کرامات تھیں، معجزہ اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ آپ نبی نہیں ہیں، تو جو کرامات تھی سیم وہی تھی جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس تھی۔ ایک عیسائی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا غوث پاک کے زمانے میں، تو عیسائی نے مسلمان کو کہا کہ میرا نبی عیسیٰ وہ نبی ہے جو مردے زندہ کیا کرتا تھا، کرامت ہے، معجزہ ان کا، مردے زندہ کیا کرتا تھا، اگر تمہارے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ مسلمان ذرا وہ ان پڑھ سا تھا، جاہل سا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ نبی نے زندہ کیے ہیں کہ نہیں کیے، حالانکہ آپ سرکار نے بے شمار مردے زندہ کیے، اسے نہیں پتا تھا، اس کی لا علمی تھی، خاموش ہو گیا۔ بھی اگر تمہارے نبی نے کوئی مردے زندہ کیے ہیں تو مجھے بتاؤ، ہمارے نبی تو کیا کرتے تھے۔ اتنی بات ہوئی، جب 2-3 برس نے یہ تانا دیا نا اس مسلمان کو، حضور غوث پاک وہاں سے گزر رہے تھے، ہاتھ پکڑا، فرمایا او عیسائی تو کیوں بار بار میرے مرید کو تنگ کر رہا ہے، تو میرے نبی کی بات کرتا ہے کہ مردے زندہ کیے تھے کہ نہیں، بول کسے زندہ کرنا میں کر کے دکھاتا ہوں، بول کسے زندہ کرنا ہے میں کر کے دکھاتا ہوں۔ کہا اگر نہ کر پائے تو، کہا اگر کر لیا تو، کہا کہ اگر کر لیا تو جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گا، اور کہا اگر نہ کر پایا تو جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ پرانے قبرستان میں لے گیا، ایک قبر جو ٹوٹی پھوٹی تھی، کہا اسے زندہ کرو، اور مورخین نے لکھا کہ یہ وہ تاریخ قبر تھی، اس شخص نے کہا عیسائی نے یہ وہ قبر ہے جس قبر والے کو میرے دادا نے بھی نہیں دیکھا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ ہمارے زمانے سے پہلے کی یہ قبر ہے، اسے زندہ کرو۔ آپ نے وہی انداز، وہی جملے جو عیسیٰ ابن مریم کہا کرتے تھے، کم باذن اللہ، اپنے پاؤں کی ٹھوکر اس قبر کو ماری اور فرمایا کہ اللہ کا حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاؤ۔ قبر پھٹی، مردہ باہر کھڑا ہو گیا، جو نکلا تو وہاں سے ایک عورت نکلی، وہ عورت کہنے لگی کہ عبد القادر تمہاری بڑی مہربانی، تمہارا بڑا شکریہ۔ پوچھا کس لیے؟ کہا کہ میں بنی اسرائیل کی ہوں، ہزاروں سال ہو گئے مجھے اس قبر میں دفن کیے ہوئے، بنی اسرائیل کی ہوں، میں نے تو اپنے نبی کا، بنی اسرائیل کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، تمہاری مہربانی آج تم نے مجھے زندہ کر دیا، تمہارے صدقے مجھے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ عیسائی جب ہار گیا تو حضور میں شرط ہار گیا تو کیا کیا جائے، قدموں میں گرا نا، تو فرمایا میرے قدموں میں نہ گر، میرے نانا کا کلمہ پڑھ لے۔ یہ حضور غوث پاک کی کرامات وہ کرامات ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کے معجزے تھے، معجزے جو ان کو دیے تھے نا، وہ سارے معجزے آپ کے ہاتھ میں بطور کرامت صادر ہوا کرتے تھے۔ آپ کا دھوبی تھا، ہر روز وہ آپ کو کپڑے دھوتا، استری کر کے آپ کو پیش کیا کرتا، انتقال ہو گیا اس کا۔ انتقال ہوا تو وہ جب قبر میں گیا نا، منکر نکیر آگئے، آپ کی کنیت الطالبین کے اندر یہ بات موجود، منکر نکیر آگئے، سوال کیا کہ اے مرنے والے بتا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا بھی ہم پوچھ رہے ہیں تیرا رب کون ہے، تو کہتا ہے میں دھوبی ہوں۔ تو اگلا سوال کیا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو پھر کہا میں نے تمہیں کہا نہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے پھر کہا او تو دین بتا اپنا، تو کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ جب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یہی سوال کیا کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ابھی وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ حضور غوث پاک قبر میں تشریف فرما۔ غوث پاک ابھی حیات تھے، قبر میں چلے گئے اور منکر نکیر کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اور تمہیں سنا نہیں؟ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا نہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تمہیں پتا نہیں کہ عبد القادر کون ہے؟ تمہیں پتا نہیں عبد القادر کون ہے؟ عبد القادر وہ شخص ہے، رب الجلال نے وہ مقام دیا ہے، جو شخص میرے دروازے کے سامنے سے گزر جائے
मेरे दरवाजे के सामने से गुजर जाए, अल्लाह पाक बगैर तौबा किए उस बंदे को कभी मौत नहीं देगा। बगैर तौबा किए कुफर पर उसका खात्मा नहीं होगा। मेरे दरवाजे से गुजरने वाले का ये मकाम है, जिसने घर में रह के मेरी खिदमत की है, मेरे कपड़े धोए हैं, उसका क्या मकाम होगा तुम्हें पता नहीं। ये ज़ुर्गों से पाक है, ये ज़ुर्गों से पाक का मकाम है। हज़रात ज़ुल्फ़िकार ज़ुर्गों से पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार करामात, बेशुमार ज़ुर्गों से पाक मजलिस में वाज कर रहे, और दौरान वाज आपने ऐसे करके हाथ ऐसे किया और फिर ऐसे कर लिया। ऐसे जब वापस किया ना, तो मुरीदीन ने देखा कि आपके पूरा बाजू जो है ना पानी में भीगा हुआ है, वहां से पानी के कतरे निचोड़ रहे हैं। हालांकि खला में ऐसे किया था तो पानी निचोड़ रहा है, परेशान हो गए भी ये क्या मामला हुआ। तो मजलिस अभी खत्म ही नहीं हुई कि अभी आधे घंटे के बाद एक काफिला आया उधर से, बाहर से जनबी काफिला आके हुजूर गौसे पाक के कदमों में गिरा, कहने लगा कि हुजूर बड़ी मेहरबानी आपने हमें बचा लिया, बड़ी मेहरबानी आपने हमें बचा लिया। इतनी बात करके वो बैठ गए। तो लोगों ने पूछा काफिले वालों से भी क्या बात हुई, किस तरह तुम्हें गौसे पाक ने बचाया। कहा कि हम जो ना दरिया पार कर रहे थे, जब हम दरमियान में गए तो हमारी कश्ती जो थी नीचे से जो ना उसके अंदर सुराख हो गया। सुराख हुआ तो वो कश्ती जो थी ना पानी में डूबना शुरू हो गई। हमें कोई हिला नजर ना आया, कोई सहारा ना मिला। एक ने कहा इस वक्त जमाने में सबसे बड़ा सहारा गौसे पाक की जात है, पुकारो गौसे पाक को आवाज दो। तो हमने कश्ती डूबते डूबते कहा गौसे आजम अल मदद। हमने बस इतना कहा आपका हाथ वहां से कश्ती निकाल के बाहर ले आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये आपका हाल था मजलिस के अंदर। इस हालत में आप बैठा करते थे कि तसर्रुफात आपका जो था, आपके जो थे वो पूरे जमाने के ऊपर थे। अब ज़ाहरन खा वो किसी भी मजलिस में बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी निगाह, आपके तसर्रुफात, आपके इख्तियारात और ताकत पूरी कायनात के अंदर हुआ करती थी। रब ने पूछा कि गौसे पाक मांगो, क्या मांगते हो? तू मेरा बंदा है, मैंने तुझे अपना बंदा बनाया है, तू मेरा मुत्तकी बंदा है, वली है मेरा, मांग क्या मांगता है। हुजूर गौसे पाक ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला मेरी दुआ ये है, जो बंदा भी मेरा नाम लेने वाला हो, जो बंदा भी मेरा नाम लेने वाला हो, मेरे साथ मोहब्बत करने वाला हो, खा मुझे मिला या नहीं मिला क़यामत तक के लिए, उसके हक में मैं ये दुआ करता हूँ मौला बगैर तौबा के उसे मौत ना आए, बगैर तौबा के उसे मौत ना आए। तो रब ने फरमाया गौसे पाक अब्दुल कादिर हमने तेरी दुआ कबूल कर ली। फरमाया क़यामत तक के लिए जिस बंदे का कोई पीर नहीं, जिस बंदे का कोई मुर्शिद नहीं, जिस बंदे का कोई रहबर और इमाम नहीं, वो अंदर ही अंदर मैं गौसे पाक को अपना मुरीद बना ले, अपना मुझे पीर मान ले, वो मेरा मुरीद हो जाए, जन्नत में लेके जाने की जमानत में गौसे पाक की है। जन्नत में लेके जाने की जमानत फरमाया मेरी है। ये गौसे पाक का मकाम है। हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमा या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो भी कह ले, अल्लाह पाक की रहमतें भी उन्हीं के ऊपर है, अल्लाह पाक की रज़ाएं भी उन्हीं के साथ है। हज़रात ज़ुल्फ़िकार वो इतने आला मकाम के वो मालिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको मकाम दिया, आम मुत्तकी सादा सा गुनाहगार सा बंदा जो है ना, मोमिन मुसलमान, उसकी शयान मैंने पिछले जुम्मत मुबारक में भी अर्ज की, पहले भी आप समाप्त करते रहते। एक आम गुनाहगार बंदा 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की सिफारिश करेगा, गुनाहगार बंदा सिफारिश करेगा। हुजूर गौसे पाक तो विलायत में वो मकाम रखते हैं, मैंने पहले अर्ज किया, फरमाते हैं कि जब तक मेरा कदम ना लग जाए अल्लाह पाक किसी वली को वली के मर्तबे में फायज करता ही नहीं है, किसी वली को विलायत का ताज पहनाता ही नहीं है जब तक मेरा कदम उसकी गर्दन के ऊपर ना आ जाए। और हुजूर गौसे पाक आपकी नजर का ये आलम, आपके ऊपर अल्लाह पाक की अता का ये आलम, वक्त का बादशाह आपके जमाने में जफर उसका नाम है। वक्त का जो बादशाह है आपके जमाने में बगदाद का, जफर उसका नाम है। उसने दावतनामा भेजा भी, हुजूर आप हमारे इलाके में, हमारे महल में आए, हमने आप सरकार का मिलाद करना है, तो आपका वहां पर खुसूसी बयान होगा, आप तशरीफ फरमा हो। दिन भी बता दिया गया 12 की शाम को होगा। फरमाया ठीक है इंशाल्लाह हाजिरी होगी। वो बादशाह था, उसके पास इंतजामात थे, रुपए पैसा था, उसने डंडोरा पीटा, पूरे इलाके में मुनादी करा दी कि 12 की शाम को बादशाह के महल में जो है ना वो महफिल मिलादे पाक है, और तमाम जो मुअज्जिज़ीन शहर हैं उनको उस महफिल में आने की दावत है।
اعلان ہو گیا، وہ دن متعین ہو گیا، اس نے بڑا انتظامات کیے، اپنے محل کے اندر چراغاں کی، بڑا اس نے جشن منایا۔ شاہ کی نماز کا وقت، حضور غوث پاک نے نماز پڑھا کے اس کے محل کی طرف جانا تھا۔ لوگ جا رہے معززین شہر کے جو ہیں، چونکہ بادشاہ کے ساتھ جن کی دوستیاں تھی، جاریاں تھی، انہی کو دعوت تھی معززین کا، لفظ میں نے بول دیا، تو وہی جا رہے تھے غربا کو، عام اجازت نہیں تھی جانے کی۔ ایک عورت بغداد کی بیوہ ہے، بے سہارا ہے، ساتھ اس کی ایک یتیم بچی ہے۔ اس نے کہا حضور غوث پاک کی بڑی مجلس ہوتی ہے، کبھی سننے کا موقع نہیں ملا، آج بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں، چلو جاتے ہیں، جا کے محفل سنیں گے، ان کا دیدار بھی کر لیں گے، چار جملے بھی سن لیں گے، سرکار کی ثناخوانی ہوگی۔ اپنی بیٹی کو ساتھ لیا تو دربار تک جب پہنچی، وہ دربان دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے پوچھا مائی کدھر جا رہی ہو؟ تو کہا میں مجلس سننے کے لیے، محفل سننے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو دربان نے روک دیا، کہا کہ نہیں، تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں، چونکہ تم غریب ہو اور یہاں پہ معززین کو دعوت دی گئی ہے، غوث پاک کا کتاب ہے، تم نہیں جا سکتی۔ کہا نہیں جی مہربانی جانے دو، کہا نہیں۔ خیر وہ وہاں سے الٹے قدم واپس آئی، مایوس ہو گئی، اپنے گھر کی طرف، جھونپڑی کی طرف آ گئی۔ وہ شہر سے باہر رہا کرتی تھی، اور یہ راستہ وہی تھا جو غوث پاک کے آنے کا راستہ تھا، جہاں پہ اس کی کٹیا تھی، جھونپڑی تھی۔ خیر وہ شام کو واپس آ گئی، اپنی بیٹی کو پاس پلایا اور کہنے لگی کہ بیٹی بادشاہ نے تو اندر آنے سے منع کر دیا، تو سرکار کے ہم بھی محبت کرنے والے ہیں، تو چلو ہم ماں بیٹی بیٹھ کے سرکار کی تعریف کرتے ہیں، میں کرتی ہوں تم سننا، پھر تم بیان کرنا، میں سنوں گی، سرکار کا میلاد ہم اپنی جھونپڑی میں منا لیتے ہیں۔ یہ ماں بیٹی نے جب آپس میں بات کی نا، تو ماں نے اپنے علم کے مطابق سرکار کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ ہمارے آقا مولا ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے کیا کرتے تھے، اخلاق ایسا تھا، زلفیں ایسی تھی، حسن ایسا تھا، چلتے ایسے تھے، گفتگو ایسی کرتے تھے۔ یہ سرکار اماں جان نے اپنی بیٹی کے سامنے جو نا وہ گفتگو کرنا شروع کر دی۔ تو ساتھ کہا بیٹی دیکھو، کیا ہم دونوں ہی ہیں کہ باہر کوئی اور بھی آگے سن رہا ہے ہماری گفتگو کو؟ بیٹی گئی تو کہا کہ اماں جان میں نے دیکھا ہے ایک بار بابا جی بیٹھے ہوئے، اور ہماری جھونپڑی کا جو وہ بانس ہے نا جس کے ساتھ ہم نے وہ باندھا ہوا ہے اس ترپال کو، اس بانس کے ساتھ یوں ماتھا لگا کے، سر لگا کے نظار و گتار رو رہے ہیں، اور آپ کی باتوں کو بڑا توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ وہی بیٹھا ہے، کوئی اور نہیں بیٹھا۔ مائی جان باہر آئی تو دیکھا بابا جی کون ہو آپ اور کیوں یہاں پہ بیٹھے ہو؟ ہماری تو بڑی سادی سی محفل ہے، اور جاؤ بادشاہ کے محل میں، وہاں پہ آج بڑا انتظام بھی ہے، غوث پاک کا کتاب ہے، آپ وہاں پہ جا کے ان کا بیان سنو، ہماری بڑی بڑی گفتگو کیوں سن رہے ہو؟ تو اس بابا جی نے سر اٹھایا، کہا کہ ماں جان غور سے دیکھ، میں کوئی عام بابا نہیں، عبد القادر جیلانی ہوں، میں شیخ اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہی ہوں، مجھے پہچان۔ تو کہا بابا جی آپ کی مہربانی، آپ یہاں پہ آئے، لیکن کیوں؟ آپ کی تو وہاں پہ دعوت تھی، آپ وہاں پہ جا رہے تھے۔ فرمایا ہاں وہیں پہ جا رہا تھا، یہیں سے گزر کے جا رہا تھا، بادشاہ کے محل میں میرا بیان تھا، لیکن جب جہاں سے تمہاری جھونپڑی کے پاس سے گزرا نا، تو میں نے حقیقت کی نظر سے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر بھی یہیں پہ ہماری جھونپڑی کے باہر موجود ہیں، عثمان غنی یہاں پہ موجود ہیں، حیدر کرار یہاں پہ موجود ہیں، ابو ہریرہ دیگر بے شمار صاحب یہاں پہ موجود ہیں، سرکار کی ذات یہاں پہ تشریف فرما ہے، تم بیان کر رہی تھی، سارے صحابہ اور خود حضور کی ذات تمہارا ملاد سن رہی تھی۔ تو میں نے کہا وہاں جا کے کیا کرنا ہے، ساری محفل تو یہاں پہ لگی ہوئی ہے، محفلوں والا آقا مولا بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، تو میں وہاں پہ کیا لینے کے لیے جاؤں؟ تو اسی لیے میں یہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ تمہاری گفتگو میں بھی سنوں، جو سرکار جو سن رہے ہیں یہ آپ کا۔ اور فرماتے مولا علی قاری کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کئی دفعہ وجد طاری ہو جاتا، مجلس میں بیٹھے بیٹھے جو نا آپ وجد میں آ جاتے اور اپنے آپ سے باہر ہو جاتے، اور جو نا لوگوں کے ساتھ آپ کی جو گفتگو کے عالم جو انداز ہوتے ہیں نا وہ انوکھے ہو جاتے، جس طرح وہ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے نا سلونی اما شئتم، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، آپ بھی دعویٰ کر دیا کرتے لوگوں جو چاہے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں ہر بات کا جواب دوں گا، میں عبد القادر ہوں، اللہ پاک نے مجھے بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ فرماتے وجد طاری ہو گیا بیٹھے بیٹھے آپ کے اوپر، پھر آپ جو نا وہ آپ کا ایک غلام تھا، آپ کا خلیفہ علی حیتمی اس کا نام تھا، اس کے پاس جا کے نا آپ زارو بتار کھڑے ہو گئے، اس کی طرف متوجہ ہو گئے، غلام کے سامنے کھڑے ہو گئے،
اور متوجہ ہو کے اس کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا. جس طرح سرکار کے روزے کے سامنے پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, اس غلام کی طرف متوجہ ہو کے جو نا صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا. جب وجد ٹوٹا تو پھر لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا مجلس میں سرکار آئے ہوئے تھے, مجلس میں سرکار آئے ہوئے تھے تو میرے سامنے سرکار تشریف فرما تھے تو ان کو دیکھ کے میرے اوپر وجہ طاری ہو گیا. اور ایک دن فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا, بیٹھے بیٹھے آپ باز کر رہے لوگوں کے ساتھ, باز کے دوران آپ نے ایسے نظر اوپر اٹھائی اور اٹھا کے ایسے حیولہ سے بادل سا جا رہا ہے, اس کو مخاطب کر کے کہنے لگی او بنی اسرائیل کے ولی, او خضر نیچے آ. بڑا تو کہتا تھا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں, میں لوگوں کے اندر جان ڈالتا ہوں, اور میں فلاں کرتا ہوں, میں فلاں کرتا ہوں, میری کرامات ہیں. موسیٰ جیسے نبی تیرے ساتھ چلا کرتے تھے, آ نیچے آ, محمد عربی کے ولی کی ذرا چار باتیں سن کے جا. یہ آپ کا عالم تھا, یہ آپ کا عالم تھا. حضور غوث آخری بات, حضور